إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فعل ماضی الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. دوسری قسم فعل مضارع انشاءاللہ شروع کریں گے. زمانے کے حساب سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 تقسیمات ہیں: ماضی، حال اور مستقبل. عربی زبان میں زمانہ ماضی کو کور کیا گیا فعل ماضی سے، اور حال اور مستقبل کو کور کیا جائے گا مضارع سے. یعنی اگر ذہبہ کا مطلب ہے وہ گیا، تو یذهب کا مطلب ہے وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. یعنی ماضی کور ہو گیا وہ گیا، اور وہ جاتا ہے اور وہ جائے گا کور ہوگا مضارع میں. پھر وہی بات کہ اگر ایک ہی ہے تو ہم کیسے فرق کریں گے؟ تو جواب آپ کے پاس ہے. پہلے بھی آپ نے بہت ساری چیزیں ایک جیسی دیکھی ہیں، اب آپ ان میں فرق کرنا سیکھ گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور تقسیم ہم نے آپ کو بتائی تھی فعل معروف اور فعل مجہول کی. فعل معروف جس میں فاعل معلوم ہوتا ہے، اور فعل مجہول جس میں فاعل نامعلوم ہوتا ہے. یعنی ایکٹیو وائس اور پیسو وائس جو انگلش میں ہم نے پڑھا تھا، تو ایکٹیو وائس میں فاعل ڈوئر ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور پیسو وائس میں معلوم نہیں ہوتا. یہ تقسیمات بھی ہیں جو ہم نے پہلے آپ کو کہی تھی، جس میں سے ہم نے ابھی جتنا بھی فعل ماضی کور کیا ہے وہ فعل معروف تھا. فعل مجہول ابھی ہم نے آپ کو نہیں پڑھایا، لیکن اس سے پہلے ہم مضارع پڑھا رہے ہیں، پھر دونوں کو ایک ساتھ انشاءاللہ کور کریں گے، دونوں کے مجہول کو. تو اب ہم سٹارٹ جو کریں گے وہ فعل مضارع معروف، اس کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ. کچھ 2-3 چیزیں ہیں وہ پیچھے جو ابھی ہم نے فعل ماضی کے گردان بنائی تھی، اس میں آپ مذکر مؤنث کی پہچان کیسے کر رہے تھے عموماً؟ جیسے فعلت، آپ نے لام کلمے کے بعد جو تا ہے اس سے پہچانا کہ مؤنث ہے. پھر اس کے بعد فعل تا پر جب زبر آ گئی لام کلمے کے بعد، تو آپ نے پہچانا کہ یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے. اور پھر فعل تی، پھر مؤنث، پھر فعل تو لام کلمے کے بعد آپ نے پہچانا مذکر مؤنث کو بھی اور کچھ چیزوں کو. پھر اس کے بعد نون نسواں تھا، جس سے آپ نے یہ پہچانا کہ یہ دو، ایک تو نون نسواں ہیں، دوسرے یہ کہ جمع کے صیغے ہیں. فعل مضارع میں آپ علامات مضارع کے ذریعے پہچانتے ہیں، اور وہ 4 ہیں. کون کون سی ہیں؟ یا، تا، الف اور نون. یہ اسی ترتیب سے آئیں گے گردان میں. یہ حروف تہجی کی ترتیب نہیں ہے. حروف تہجی کی اگر ہم ترتیب لکھیں تو کیا ہوگا؟ الف تا یا، اور الف تا نون اور یا. لیکن یہ ترتیب جو میں نے لکھی ہے، یہ فعل مضارع کی جو گردان بنے گی، اسی ترتیب کو استعمال کر کے بنایا جائے گا. دوسری بات کہ جب ہم نے فعل ماضی کی گردان بنائی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ضمائر مرفوع کی گردان لی تھی اور اس سے بنائی تھی. کیونکہ ہر فعل کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے. جو رول آپ نے فعل ماضی کے لیے پڑھے ہیں، وہی سارے کے سارے رول یہاں پر آ کر مضارع پر سیٹ ہو جائیں گے. جہاں جو الگ ہوگا صرف اسی کو بتایا جائے گا کہ یہ الگ ہے، ورنہ سب وہی ہوگا. اور ساری چیزیں انشاءاللہ ہم بہت جلدی پریکٹس کر لیں گے، کیونکہ اس پہ ہم نے پریکٹس میں ٹائم زیادہ لگا ہے. دوسری بات کہ ہم فعل ماضی میں کیا کیا کر چکے، اس میں سے ہے گردان. نافیہ کو ہم نے دیکھا، استفہامیہ کو دیکھا. پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو معروف ہی پڑھایا ہے، مجہول نہیں پڑھایا. پھر ہم نے دیکھا فاعل اسم ظاہر بھی ہوتا ہے اور ضمیر بھی. مفعول اسم ظاہر بھی ہوتا ہے، ضمیر بھی، یہ بھی اسی میں بھی ہوگا. اس میں بھی چونکہ یہ فعل ہے، فعل کے اندر فاعل تو ہوگا، ٹھیک ہے. اور کچھ فعل جو متعدی ہیں ان کے ساتھ مفعول بھی ہوگا. تو جب فعل کے ساتھ فاعل ہوگا تو فاعل کبھی اسم ظاہر ہوگا، کبھی اسم ضمیر ہوگا. اگر اسم ضمیر ہوگا تو آپ کو کس کا رخ کرنا ہوگا؟ پورے گردان کا، ٹھیک ہے. اور اگر ظاہر ہوگا تو آپ کو کون سے 2 صیغے، پہلا اور چوتھا. تو سیم رول ہے نا، ٹھیک ہے. یہ چیزیں تمہیداً پہلے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ جو چیز ہم کر چکے ہیں جب اس کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ اس میں سیکوینس بنانے کے لیے سینٹینس کا، تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. اور کیا چیزیں ہم نے کور کی تھی؟ ہم نے آپ کو جب
گردان بنائی تھی تو آپ کو ضمیر کی گردان لے کر اور اس سے بنوا کے بتایا تھا کہ یہ ہڈن اس کے اندر ضمائر موجود ہیں. تو وہ اسی پیٹرن کو آپ ذہن میں رکھیں گے. وہ ضمائر اس کے اندر موجود ہیں, چاہے وہ مضارع میں حال کا صیغہ ہو یا مستقبل کا صیغہ ہو. یعنی صیغہ تو آپ کو ایک ہی ملے گا, بات حال کی ہو یا مستقبل کی ہو. ٹھیک ہے, اتنا کلیئر ہے. اور ہم نے آپ کو جو چیزیں بتائی تھی اس میں 3 چیزیں امپورٹنٹ تھی. کون سی؟ مادہ, وزن, صیغہ. یہ اسی سیکوینس سے چلے گا. وزن چینج ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, وزن چینج ہو جائیں گے, روٹ ورڈ اور صیغہ سیم رہے گا. وزن کیوں چینج ہوں گے؟ وہ ماضی کے وزن تھے اور یہ مضارع کے وزن ہے. ترجمے میں بھی فرق آ جائے گا. کیا فرق آئے گا؟ پہلے ماضی کی بات تھی اور اب حال یا مستقبل. جب تک ہمیں کانٹیکسٹ نہیں پتا چلے گا ہم دونوں ترجمے کریں گے, حال کا بھی اور ماضی کا, حال کا بھی اور مستقبل کا. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں کلیئر ہیں. چلیں, اور ہم نے ایک اور چیز آپ کو پڑھائی تھی, 3 اوزان تھے, 3 ہم نے گردانیں بنائی تھی. کیا کیا ڈائی تھی؟ فاعلہ, فاعلہ, فاعل. جس میں ہم نے یہ تقسیم کی تھی کہ پہلا کلمہ کیا کہلاتا ہے؟ فا کلمہ, عین کلمہ اور لام کلمہ. یاد ہے نا یہ ساری باتیں؟ ٹھیک ہے, فاعلہ, فاعلہ اور فاعولہ. ٹھیک ہے, یہ فا کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ. ٹھیک ہو گیا, اس میں بھی اور اس میں بھی. ٹھیک ہے, یہی چیز مضارع میں بھی ہے. اس میں آپ کہاں پر چینجنگ دیکھ رہے ہیں؟ عین کلمہ. اس میں بھی عین کلمے پر ہی چینجنگ ہوگی. تو اب تک ساری چیزیں سیم چل رہی ہیں دونوں کی. ٹھیک ہے, یہ صرف آپ کو بتا دوں گی تو آپ پہچان جائیں گے, اس لیے میں نے یہ آپ کو پہلے سے بتا دی. اس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس 3 اوزان کون سے آتے ہیں؟ یفعلو, یفعلو اور یفعلو. ٹھیک ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ وہ میں نے پہلے پوری گردان بنوائی تھی, پھر آپ کو یہ بتایا تھا. یہاں میں الٹا کام کر رہی ہوں, ہے ایک ہی چیز لیکن ترتیب کو الٹ دیا گیا ہے. پہلے میں نے آپ کو تینوں ڈائز بتا دی ہیں, یعنی اس کی بھی کتنی گردانیں بنیں گی؟ 3. ٹھیک ہے, اس میں بھی چینجنگز کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ عین کلمے پر. ایڈیشنل چیز کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو کیا ہے؟ علامت مضارع ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا یہ ترتیب ہی پوری گردان میں رہے گی, یعنی پہلے سٹارٹ کس سے ہوگا؟ یس. تو آپ کو یہاں پر یہ ایک اضافی چیز مل رہی ہے. اگر صرف اتنا ہوتا تو یہ کون سا صیغہ ہوتا؟ ماضی ہوتا. تو اس کو مضارع بنانے کے لیے علامات مضارع لگائی گئی ہیں. ٹھیک ہے, دوسری چیز آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس تھا فعلہ, فعلہ اور فعولہ. دیکھیں یہاں پر دونوں میں سیم چیز ہے. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیے یہاں پر زبر ہے اور یہاں بھی زبر, یہاں زبر, یہاں زبر, یہاں زبر اور یہاں زبر. ٹھیک ہے, اس میں روٹ ورڈ کیا تھے؟ کیونکہ یہ ہم نے اسٹینڈرڈ لیا ہے. اس میں روٹ ورڈ فاعل لام. ایڈیشنل جو چیز نظر آئی یہ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ علامت مضارع ہے. ساری ملا کے علامات مضارع, صرف اس کو لیں گے تو علامت. ٹھیک ہے, اتنا سمجھ آ رہا ہے؟ اب آپ ڈفرینس یہاں پر کیا نوٹ کریں گے؟ یہ کس حالت میں ہے؟ ساکن ہے. ٹھیک ہے, کامن چیز تینوں میں, یہ علامت مضارع زبر کے ساتھ ہی ہے. ہم نے تینوں کلمے دیکھنے ہیں. فا کلمہ میں ہم نے کیا دیکھا؟ ساکن ہے. عین میں چینجنگ آئے گی, زبر زیر و پیش.
اور لام کلمہ پیش کے ساتھ. یہاں لام کلمہ کیا تھا؟ زبر کے ساتھ تھا. نوٹ کر رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ؟ ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں یہ سب لکھوں اور چلی جاتی اور کہتی تھوڑی دیر بعد آ رہی اس کو یاد کر لیں، ہے نا؟ ایسے بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ پڑھائی کا مشکل طریقہ ہے. یہ آسان طریقہ ہے کہ آپ کو ایک ایک سائن مارک کر کے بتائی جائے تاکہ آپ کے دماغ میں فیڈ ہو جائے. یہاں تک سمجھ آیا؟ کیا دیکھا ہم نے؟ ریپیٹ کر لیتے ہیں. ہم نے جب فعل ماضی پڑھا تھا تو 3 ڈائز لی تھی جس سے ہم نے 14 سیرے بنائے تھے جو کہ ماضی کا معنی دیتے تھے. اور اس سے جب 14 سیرے بنتے تھے تو عین کلمے پر زبر، اس میں عین کلمے پر زیر اور اس میں عین کلمے پر پیش. جب ہم مضارع میں جاتے ہیں تو ہمیں 4 علامات مضارع ملتی ہیں. ٹھیک ہے؟ یا، تا، الف اور نون. آغاز یا سے ہوتا ہے اس لیے اس کی گردان کا پہلا صیغہ ہے اس میں یا لگے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روٹ ورڈ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. بقیہ جو ماندہ، باقی ماندہ جتنے حروف ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ روٹ ورڈ ہو جائیں گے. اس میں بھی ہم نے الگ کیا تھا نا، یہ روٹ ورڈ ہے. اور اس میں جتنی بھی آگے پیچھے ایڈیشنل واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث میں لگی تھی وہ کیا تھی؟ کوئی واحد کی علامت تھی، کوئی جمع کی تھی، وہ روٹ ورڈ نہیں تھے. اس میں بھی ہمارے پاس یہ علامات مضارع ہٹ جائیں گی تو باقی پہلے ورڈ میں تینوں جو چیزیں بچی ہیں وہ کیا ہیں؟ روٹ ورڈ ہے. پھر ہم نے اور کیا دیکھا کہ اس کے اسپیلنگز میں کہاں چینجنگ آ رہی ہے اور اس میں کہاں آ رہی ہے. اس میں صرف اسی پر زیر آ رہی ہے، اس میں بھی اسی پر زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر فا کلمہ ساکن ہے، یہاں فا کلمہ زبر کے ساتھ ہے، یہاں لام کلمہ پیش کے ساتھ ہے اور یہاں پر زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے، صحیح. چلیں گردان بنائیں. یہ لکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے، ضمائر کی گردان لکھنے کی ضرورت ہے. یاد رہے گا آپ کو کہ کون کس کے اندر ہے؟ یاد رہے گا نا؟ چلیں پھر ہم بناتے ہیں یہ علامات مضارع. یہاں لکھ دیتی ہوں یا، اس کے بعد کیا آئے گی؟ تا، الف اور نون. ٹھیک ہے. چلیں سب سے پہلے کیا آئے گا ہمارے پاس؟ واحد، پھر تثنیہ اور پھر جمع. یہاں پر کیا آئے گا ہمارے پاس؟ غائب. غائب میں ہمارے پاس مذکر، مؤنث، پھر حاضر، مذکر، مؤنث، پھر مذکر. ٹھیک ہے. چلیں جی ہم بناتے ہیں پہلا صیغہ عین کی زبر کے ساتھ. کیا تھا ہمارے پاس؟ سب بتائیے. یفعلو. ہم نے اسم میں بنایا تھا حالت رفع، نصب اور جر. یہ جب بنائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے دوبارہ اسم کی گردان زندہ ہو گئی. اس میں کیا تھا؟ حامدن، حامدانی، حامدونا تھا نا. ٹھیک ہے. آنی اور اونا تھا نا. یہاں کیا ہے؟ یفعلو، یفعلانی. یفعل سیم ہو گیا. ٹھیک ہے. تھا پیش، لیکن الف اپنے سے پہلے کیا تقاضا کرتا ہے؟ زبر. کیا بن گیا؟ یفعلانی. پھر دوبارہ سیم کاپی کریں. یفعلو اور پھر جمع کے لیے اونا. آ رہی ہے نا اسم جیسی ساؤنڈ؟ لیکن یہ اسم نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اسم نہیں ہے. کیا ہے؟ فعل. اور فعل میں بھی فعل مضارع ہے. تو یہاں پر آپ کے پاس واحد کے لیے یا تو ہے ہی، علامت مضارع غائب کے لیے، مذکر کے لیے. یہاں پر کیا ہے؟ غائب مذکر کی علامت اور یہ تثنیہ کی علامت. ٹھیک ہے. یہ
ٹھیک ہے, کلیئر ہے. پھر ہم لیں گے دوسری علامت مضارع کیا ہے؟ تفعلو. پھر تسنیہ کیا بنے گا؟ تفعلانی. اب فعل کی گردان کی طرف واپس آ جائیے. کیا کیا تھا آخر کس پہ اینڈ ہوتا تھا؟ نون نسوہ پر, ہے نا. اور کیا کیا تھا؟ ساکن کیا تھا لام کلمے کو. یہاں بھی یہی کریں, یہاں یا ہو جائے گا یفعل. یفعل میں نے کہا نا ساکن کرنا آپ کو. ماضی میں بھی یہی کیا تھا نا آپ نے. پھر نہیں تانی آئے گی, بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, پریشان نہ ہو. تفعلو تفعلانی یفعلنا. تفعلنا میں آئے گا, فکر نہیں کریں, کہاں جائے گا بیچارہ. ٹھیک ہے, یہ مؤنث غائب کی علامت ہے. ٹھیک ہے, یہ مؤنث غائب اور یہ تثنیہ کی علامت ہے. یہ مؤنث غائب اور یہ نون نسوہ. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے. آگے بڑھیں گے, سیم کاپی کریں. تفعلو. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یا تو یہ پاگل ہو گئی ہیں یا ہمیں بنا رہی ہیں. ہاں, تو فی الحال آپ جو بھی سمجھ لیں. ٹھیک ہے, تفعلو پھر تفعلانی. سمجھ لیں کہ جو عورتیں کرتی ہیں بیچارے, جو شوہر کو بیویاں کہتی ہیں وہ کر لیتے ہیں, جو بہنیں کہتی ہیں وہ بھائی کر لیتے ہیں, شرافت سے مان جاتے ہیں نا. تو یہاں مؤنث نے جو کہا مذکر نے ویسا ہی کر لیا. ٹھیک ہے جی. تفعلانی اور یفعلونا تھا, یہاں کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک, اب کیا کریں گے؟ اب تا تو رہے گی علامت. تفعل. ٹھیک ہے, چل اس کو دیکھتے ہیں کیا ہوگا. آپ نے بنایا تھا اسم میں آنی اونا اینا, ہے نا. آنی اونا اینا, تو اینا یاد رکھا, کیا بن جائے گا؟ اب آپ کہیں گے وہ تو جمع کا تھا, تو وہ اسم کا بھی تو تھا, ہے نا. تو یہ اسم نہیں ہے, یہ فعل ہے. اس سے میچ کرتی ہوئی چیزیں ضرور لا رہے ہیں. کس لیے؟ کہ یاد رہے, گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آگے کیا کریں گے؟ پھر سے تفعلانی. مجھے پتا ہے آپ لوگ پریشان ہونا شروع ہو گئے, دماغ کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں. بہرحال ہم اس کو ابھی کرتے ہیں. اب کیا بچا آپ کا حسب پسند؟ کیا بچا؟ تفعلنا. ٹھیک ہے, سیم پیٹرن کاپی کیا, یا کے بجائے تا لگا دیں. اب کیا بچا؟ یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. اب دو ہیں تو کم از کم ہم ان کو یوز تو کریں, ہے نا. تو انا کا الف, نحنو کا نون. اب آپ بتائیے کیا بنے گا؟ یہاں کیا بنے گا؟ واحد ہے تو انا کے لیے افعلو نفعلو. ٹھیک ہے, لکھ لیے تو اب صرف بورڈ کو دیکھیے, کچھ بھی نہ کریں. یہ اور یہ حاضر کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس سے میچ کیا ہو رہے ہیں؟ یہ اور یہ ہو رہے ہیں نا. پریشان نہیں ہونا, پہلے یہ یاد کر لیا. تا سے کیا ہو جائے گا؟ تو ایک ہے, دو ہے یا زیادہ ہے, وہ باقی چیزوں سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ تسنیہ.
ٹھیک ہے. مذکر مؤنث تو اکثر سیم ہوتے ہیں نا, پتہ ہے نا. ٹھیک ہے, یہ نون نسوہ ہو گیا, یہ جمع. ٹھیک ہے, یہ تو بیچارہ ہے ہی آسان, انا, اور یہ نحن. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ یہاں پر. یہ ٹیڑھی چل رہی ہے, ٹیڑھی ہوتی ہیں. اچھا, کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ کوئی مسئلہ؟ یفعلو, یفعلانی, یفعلون, سیدھا سیدھا. ٹھیک ہے, تفعلو, تفعلانی, یفعلنا. یہ بس یہ دو یاد کر لیں, رٹا مار لیں. کیا ہو گیا؟ یفعلو, یفعلانی, یفعلونا, تفعلو, تفعلانی, یفعلنا. آپ کو پھر سے اس پہ چلے جانا, یفعلنا. اور یہ تو ہے ہی, پٹری پوری چلے گی. تفعلو, تفعلانی, تفعلونا, تفعلینا, تفعلانی, تفعلنا. یہ ایک سانس میں پڑ جائیں. آنی, اونا, اینا, پھر آنی, پھر النا. پھر یہ تو ہے آسان, افعلو اور نفعلو. پڑھیں اس کو. چلو, یفعلو, یفعلانی, یفعلونا, تفعلو, تفعلانی, یفعلنا, تفعلو, تفعلانی, تفعلونا, تفعلینا, تفعلانی, تفعلنا, افعلو, نفعلو. اب آپ لوگ پڑھیے. یفعلو, یفعلانی, یفعلونا, تفعلو, تفعلانی, یفعلنا, تفعلو, تفعلانی, تفعلونا, تفعلینا, تفعلانی, تفعلنا, افعلو, نفعلو. اور یہ انرجی میں پڑھا ماشاء اللہ. ہاں, حال میں اسی لیے. ہاں, پہلے ماضی میں تھے تو تھوڑا کم ایکٹیو تھے. چلیں جی, ماضی کے لیے ویسے زیادہ فکر کرنی چاہیے. جو ہو چکا اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑ نہ کرے. جی, کیا اس میں سے آپ نے کوئی نتیجہ اخذ کیا؟ اس میں کون سا مادہ رکھنا ہے؟ فاعل, لام تو ہے, ضربہ رکھیں. ٹھیک ہے, ضربہ یضرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بعد میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, فتح یفتح. ضربہ یضرب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ عربی ایسے استعمال کرتے ہیں. فتح یفتح کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایسے استعمال کرتے ہیں. نصر ینصر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کیا لے رہے ہیں؟ یفتح, یفتح, یفتحانی, یفتح, تفتح, تفتحانی, یفتح, تفتح, تفتحانی, تفتحون, تفتحینا, تفتحانی, تفتح, تفتح, افتح, نفتح. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا؟ اب کیا لیں؟ حسیبہ, یحسبو. ہاں, ٹھیک ہے, وہ سین کے ساتھ ہے, زیب کے ساتھ ہے. اور نصر ینصرو, شرب یشربو. ٹھیک ہے, چلیں, گرمی بہت ہے. یشربو, یشربانی, یشربون, تشربو, تشربانی, یشربون, تشربو, تشربانی, تشربونا, تشربینا, تشربانی, تشربنا, اشربو, نشرب. ٹھیک ہے, صحیح. اور میرے پاس لکھے ہوئے ہیں یشہدو. چلیے بنائیے. یشہدنا. ٹھیک ہے, آگے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتی ہوں. نشہدو, ہم گواہی دیتے ہیں, ہے نا. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہا ہے؟ گواہی دیتے ہیں اور گواہی دیتے رہیں گے, ہے نا. ٹھیک ہے, تو دونوں کا معنی ہے نا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو ہم آج کر رہے ہیں اس کو مستقبل میں جاری رکھیں. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے؟ چلیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر فاعل کی پہچان کرتے ہیں. اس کے اندر کون چھپی ہوئی ہے؟ ہیا. چلیں اس کو نکالتے ہیں. ہیا. جی, اس کے اندر کون چھپی ہوئی ہے؟ انتی. آ گئی ہماری انٹی, ہے نا. انتی, صحیح. جی, اس کے اندر کون چھپا ہوا ہے؟ سب بتائیے.
ٹھیک ہے جی. اس کے اندر کون چھپا ہوا ہے؟ ہم. یہ سب کیا ہے؟ فاعل ہیں اور اسم ضمیر کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے. یہ پورے جملے ہیں کیونکہ ہر فعل فی نفسی ہی جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے عجیب سی لگی تھی نا کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں، ہے نا. اسم پر تو ایسا ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا. اسم کا ادراک تو ایک نام پر ہی ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی پورا ایک جملہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے. یہ کام ہے اور کام کا تصور کام کرنے والے کے بغیر ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر کون چھپا ہے؟ انتا انتما. ٹھیک ہے. اس کے اندر کون چھپا ہے؟ ہوا ہما ہم ہیا. پھر اس کے اندر ہما. اس کے اندر انتی انتما انتنا. کیچ کر رہے ہیں سب ساتھ ساتھ ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ انا نحن. ٹھیک ہے. اب بتائیے یہاں کیا ہے؟ ہوا. اچھا اس کا انت. جی یہ ٹھیک صحیح. یہ سارے ہمارے پاس فائل آ گئے. کوئی رہ تو نہیں کیا؟ یہ رہ گیا. یہ بھی تو ایک جیسے ہیں نا، تو یہاں تین ایک جیسے ہو گئے تو کیا ہوا؟ ترقی ہو گئی ہے نا. دیکھیں ایک گردان دوسری گردان سے بالکل الگ ہے. پہلے آپ نے ضمائر پڑھے، آپ نے بولا کہ منصوب اور مجرور کو کیسے الگ کریں گے. حالت نصب اور جر اس میں پڑھا تو آپ پریشان ہو گئے کیسے الگ کریں گے. ٹھیک ہے. پھر فعل ماضی میں کچھ صیغے سیم تھے، پھر آپ الگ کرنا سیکھے. اب یہاں پر ترقی ہو گئی اور تین ایک جیسے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ویسے مؤنث کے صیغے قرآن پاک میں بہت کم استعمال ہوتے ہیں، تو آپ کو جو یاد کرنا ہے نا وہ یہی کرنا ہے. آپ موسٹلی آیات کے اینڈ میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہی تو ایکسنٹ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں. اور دیکھیں نا جو تیزی سے تراویح پڑھتے ہیں کیا سنائی دیتا ہے؟ یا فلونا تفلونا. اور کیا سنائی دیتا ہے نا؟ وہ سارا قرآن تیزی سے پڑھے تو آخر میں کیا؟ یشکرون، لا یشکرون، یعلمون، تعلمون. بس اور تو نہیں کچھ سنائی دیتے. یہ والے صحیح ہوتے ہیں. یعلمون تعلمون. چلے ہمارے پاس بھی آ گیا. علیما یعلمون. چلیے یعلمون سے بنائیے. تعلمون یعلمنا. پھر سے پڑھیے. وہ جو کہتے ہیں نا اللہ اعلم، وہ الگ ہوتا ہے، وہ اسم ہے سب سے زیادہ جاننے والا. افعلوا کے وزن پر تو ہوتا ہے لیکن احسن سب سے اچھا، وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ اعلم میں جانتا ہوں، نعلم ہم جانتے. تو آتا ہے نا قرآن پاک میں تعلمون تعلمون. ٹھیک ہے. تو یہ سب اسی میں سے آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ یہ اعلم اس کا یہ والا تعلمانی تعلمو ہے نا، تعلمو تعلمانی تعلمونا. یہ سوری یعلمو یعلمانی یعلمون. تعلمو تعلمانی یعلمنا یعلمنا. ٹھیک ہے. تفعلنا. یہ سب آپ کے پاس کیا ہے؟ وزن ہے. دیکھیں یہ یا ہے، یہ یا ہے اور یہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے، چار ہیں. یا کے کتنے ہو گئے؟ تا کے کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 اور 8. ٹوٹل پورے 6 تو اسی کے آ جاتے ہیں اور 2 اس کے ہیں. کتنے آ گئے ہمارے پاس؟ ہیں ہی 14. میتھس بھی آ گئی. ٹھیک ہے. چلیں جی ہمارا وقت اوپر ہو گیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.